ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو انڈیا اور پاکستان کی تازہ ترین صورتحال ہے اس پہ آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پہلے آپ نے ساری 3-4 دن سے سن لیا ہے کہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا، جس میں انڈیا نے پاکستان کو جو ہے نا اس کا مورد الزام ٹھہرایا، اور پھر اس کی آڑ میں پاکستان پر 6 اور 7 تاریخ کی شام کو میزائل داغ دیے، جس میں جو ہے نا کئی جانی نقصان ہوا، کئی بہت سارے بچے، عورتیں اور بوڑھے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے نا دوسرے دن 8 تاریخ کو ڈرون حملے شروع کر دیے پاکستان کے کئی علاقوں پر۔ اس میں تقریباً بڑے بڑے سب شہروں میں اس نے ڈرون حملے کیے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے 9 تاریخ کو DGISPR نے غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ میں کہا تھا، اس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ پاکستان اب اس کا بدلہ ضرور لے گا، کیونکہ بہت سے معصوم بچے شہید ہو گئے۔ DGISPR نے کہا تھا کہ ہم ان بچوں کا خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ آج 10 تاریخ کو جب صبح رات کو 2 بجے تقریباً انڈیا نے دوبارہ حملہ کر دیا اور پاکستان کے مختلف ایئر پورٹس پر انہوں نے حملے کیے، جس میں کوئی اتنا نقصان تو نہیں ہوا جیسا کہ راولپنڈی میں کیا، ایک میزائل مارا اور اس میں اللہ کے فضل سے وہ باہر ایک گراؤنڈ میں گر گیا، اور اس کے بعد ایک ڈرون حملہ بھی کیا۔ اس طرح اور کئی جو ہے نا شہروں میں انہوں نے حملے کر دیے، لیکن پاکستان نے صبح تقریباً 4 بجے کے قریب نماز پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے شدید ترین انڈیا پہ حملے شروع کر دیے، جس میں انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس کے تقریباً بہت سارے جو ایئرپورٹس ہیں وہ ایئر فیلڈ، اور ان کو تباہ و برباد نیست و نابود کر دیا ہے۔ اور انڈیا جس کا میڈیا جس نے ایک دن پہلے پاکستان کو فتح کر لیا تھا، تو آج جیسے وہ بندروں کی طرح ناچ رہے تھے، آج تو اس نے جو ہے نا اس کی بالکل جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں بولتی بند ہوئی ہے۔ ابھی اس کے جو ہے نا تقریباً انڈیا کے تقریباً ایئرپورٹ جو ہے جس میں آ رہا ہے اخنور، جموں، سرسا، برنالہ ایئر بیس، اور ساتھ یہ ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ پاکستان کے جو نزدیک ترین جتنے بھی ایئر فیلڈ تھے اور ان کو تو بالکل نیست و نابود کر دیا گیا۔ اسی طرح کئی چوکیاں جو ہے وہ بھی تباہ کر دی گئی ہیں، جیسے ریت والی پوسٹ، ڈنا پوسٹ، خواجہ بیگ کمپلیکس، رنگ کنوائر بھی شامل ہے۔ صاف ظاہر ہے آپ اس وقت تو پاکستان کا میڈیا ایک چیز بتا رہا ہے، لیکن ہمیں جو سب سے جو زیادہ ریکارڈ اس وقت پاکستان ایئر فورس نے قائم کر دیے ہیں، میرا خیال آتا ہے دنیا کی کوئی ایئر فورس اس وقت ایسا ریکارڈ قائم نہیں کر سکے گی۔ اس وقت ٹھیک ہے پاکستان ایئر فورس اور پاک آرمی مل کے جتنی تباہی انڈیا کی ہو چکی ہے، انہوں نے فتح 1 سے شروع کیا۔ ابھی تو یہ سب سے کم رینج والے میزائل ہیں جو پاکستان نے استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے جو ہے نا تقریباً نزدیک ترین جتنے بھی ایئرپورٹ، ان کی جو ہے نا ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی جو ہے نا آرمی کی انسٹالیشن کو نشانہ بنایا ہے۔ اس وقت وہاں صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے۔ ان کا میڈیا بالکل اب بتا نہیں رہا، بہت ساری چیزیں تو وہ مان گئے ہیں، لیکن ہے کہ ابھی تک وہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ چھپا رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کوئی ملک بھی جس کی اتنی تباہی ہو جائے اور وہ کبھی بھی نہیں جو ہے نا یہ بتائے گا کہ میرے اتنی جو ہے نا فوجی انسٹالیشن تباہ ہو چکی ہیں، کیونکہ اس وقت جیسے کہ وہ ان کی ISPR ایک لیڈیز ہیں،
اس کی شکل سے پتہ چل رہا تھا، جس کا نام ہے صوفیہ قریشی، ہے تو وہ مسلمان ہے، نام تو مسلمانوں والا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کو بٹھا کے اور ایک سکھ کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو پر بھی یہ مودی نے کتنا ظلم کیا ہے اور سکھوں پر بھی، تو ان کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو بھی دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم تو جو ہے نا مسلمانوں کو اور سکھوں کو ساتھ چلا رہے ہیں، مل کر چل رہے ہیں۔ تو وہ صوفیہ قریشی کے شکل سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا میں تباہی اتنی ہوئی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان اگر دوبارہ نہ کرے اور حملے تو ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن یہ جو ہندو بنیا ہے اس پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ کسی وقت بھی پھر کچھ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، یہ جو گودی میڈیا ہے اس کو ایسا سکرپٹ، جیسے یہ جو فلمیں بناتے ہیں، فلموں میں جنگیں کرتے ہیں، تو اس طرح انہوں نے کل پرسوں جو ہے نا کیا ہے کہ پورے پاکستان کے تمام شہروں کو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فتح کر لیا۔ پتہ نہیں یہ کس دور میں رہ رہے ہیں، لوگ ان کو سن کے جو ہنستے ہیں، جیسے بندروں کی طرح یہ چھلانگیں لگاتے ہیں۔ دیکھیں پاکستانی میڈیا کس سلجھے ہوئے طریقے سے اپنی جو ہے نا ساری وہ کرتا ہے، لیکن وہ جو ہے نا کبھی سیڑھیوں سے اوپر چھلانگ لگاتے ہیں، کبھی سیڑھیوں سے نیچے چھلانگیں لگاتے ہیں، اور ان کے جو ہے نا میڈیا کے لوگوں کو دیکھو، وہ ایک جرنل ہے جیسے پاگل ہے اور اس کو بٹھا لیتے ہیں۔ اب اس کے کوئی ذہنی توازن نہیں کام کرتا، اور جتنے ایسے لوگ جن کو پہلے ہم کہتے تھے کہ یہ بہت اچھے جو ہے نا وہ صحافی ہیں، لیکن ہے کہ اب حالت یہ ہے کہ وہ ان کو جو گورنمنٹ کی طرف سے پکڑا دیا جاتا ہے وہ سارا دن اس کو پکڑ کے شور ڈالتے رہتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک جو سب سے عام خبر ہے جو ایئر فورس نے، میرا خیال آتا ہے اس سے بڑی خبر کوئی نہیں ہو سکتی۔ انڈیا نے جو پاکستان نے جو ریکارڈ قائم کیے ہیں، پہلے ریکارڈ قائم کیا ہے کہ جو انڈیا کہتا تھا کہ ہمارے پاس رافیل طیارے اگر آ جائیں تو ہم پاکستان کا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں۔ اب پاکستان نے وہ رافیل 3 طیارے گرا دیے، ٹوٹل 5 گرائے۔ ایک تو 2 دن پہلے یہ جو ہے نا مارکا ہوا ہے، یہ ایشیا کا سب سے بڑا جو ہے نا طیاروں کا جو مارکا تھا۔ 80 طیارے جو ہے نا انڈیا لے کے آیا تھا، اس میں انہوں نے پاکستان نے 27 طیاروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اور پاکستان کا ایک جہاز بھی نہیں گرا، اور ان کے جو ہے نا 5 جہاز ایئر فورس نے گرا دیے۔ اور جس میں سب سے بڑی بات جو تھی وہ رافیل طیارے تھے، اس میں جو کہ اب عالمی میڈیا بھی مان رہا ہے، پہلے وہ یہ نہیں مان رہے تھے لیکن اب عالمی میڈیا بھی یہ مان رہا ہے کہ پاکستان نے رافیل طیارے گرائے ہیں۔ تو اب لیکن آج اتنی بڑی ایک اور مسائل پاکستان ایئر فورس نے قائم کی ہے کہ S-400 جو ہے ان کا اڑا دیا ہے۔ یہ اتنا ڈیفنس سسٹم اتنا ایسا ہے کہ یہ اس کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اس کے پاس جائے، اور آج تک یہ جو ہے نا کسی نے تباہ کیا ہو۔ پاکستان یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ S-400 جو 1.5 بلین ڈالر کا روس سے انڈیا نے لیا تھا، اس کے بعد تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ڈیفنس جو ہے اب بالکل محفوظ ہو گیا ہے، لیکن پاکستان نے وہ کمال کیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کہ اس طرح کا، کیونکہ ہمارے جو 3 پائلٹ تھے انہوں نے اپنی موت پر دستخط کر کے وہ گئے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ ہم نے واپس نہیں آنا، تو وہ جو ہے نا ایک طیارہ جو ایسا تھا، ایک پائلٹ، اس نے ایئر ڈیفنس کو ایسا ڈاج کرتے ہوئے اور اس کو تباہ کیا بہت اچھے طریقے سے، پھر دوبارہ جو ہے نا وہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ انڈیا اس وقت
چیخ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ ایک تو فتح 1 جو میزائل تھے انہوں نے تباہی مچائی، دوسرا جو ہے نا ان طیاروں نے جو ہے نا وہ کئی ایئرپورٹ بھی تباہ کر دیے، اور انڈیا کا S-400 جو تباہ کیا ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات پاکستان میں نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی کامیابی ہے، اور میرا خیال کہتا ہے کہ یہ ریکارڈ اب ایئر فورس کا انشاءاللہ کوئی توڑ بھی نہیں سکے گا، کہ اس طرح کی جو ہے نا ریکارڈ دنیا میں کوئی ایسا پائلٹ نہیں ہے کہ جو ایک JF-17 تھنڈر کے ساتھ، اور ٹھیک ہے جو دیکھیں کہ امریکہ، چائنا، روس، اور اس کے پاس جو ہے نا بہت اچھے طیارے ہیں، جنگی طیارے ہیں، لیکن وہ بھی اس طرح کے ریکارڈ نہیں قائم کر سکے۔ لیکن ایئر فورس نے جو سمپل ہے JF-17 تھنڈر کے ساتھ S-400 کو تباہ کر دینا، یہ ایک اچنبھے کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی غیب سے مدد بھیجی ہے، اور ان پائلٹوں کو کوئی فرشتوں کی جو ہے نا مدد حاصل تھی، جنہوں نے اس طرح ایسے ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنا، جس میں سیکنڈ کے میں ہزاروں گولے وہ نکالتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، تو اس طرح اس کو تباہ کر دینا یہ دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ جو جس طرح یہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان اب اگر کچھ نہ کرے تو ہم جو ہے نا دوبارہ حملہ نہیں کریں گے، لیکن یہ جو ایسی قوم ہے جو ہے نا اس پہ کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کسی وقت بھی یہ ڈاج کریں گے، اور پھر دوبارہ یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے، وہ پہلے بھی اس نے جو ہے نا اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ اس کے 5 جہاز جو ہے، جو رافیل، آج تک کوئی جو ہے نا کسی جگہ وہ تباہ نہیں ہوا، وہ جو ہے پاکستان نے اس کو پائلٹوں نے تباہ کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اس نے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان کا ایک طیارہ ہی تباہ کر دیں، تاکہ جو ہے نا ہماری جو ہے دنیا کے سامنے کچھ عزت باقی رہ جائے۔ اب سنا ہے کہ جو ہے نا ایک اور ان کا رافیل طیارہ جو ہے تباہ ہو گیا، اور اس کے پائلٹ جو لیڈیز تھی پائلٹ، اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے نا پاکستان کے ساتھ ہے۔ اب جب دیکھا گیا ہے کہ پہلے کوئی ملک جو ہے نا درمیان میں نہیں آ رہا تھا، صرف ایک سعودی عرب اور ایران کے وزیر خارجہ نے کوشش کی تھی، اور جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ایمرجنسی میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ واپس چلے گئے تھے آج صبح ہی۔ تو ابھی وہ کوششیں جاری ہیں۔ اب امریکہ کے وزیر خارجہ نے ہمارے وزیر خارجہ پاکستان کے اسحاق ڈار سے اور آرمی چیف سے رابطہ کیا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ دوبارہ جو ہے نا یہ نہ کریں، اور صلح کی طرف آئیں، اور اس کشیدگی کو کم کریں، اور دونوں مل کر جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس کو جتنا جلدی ہو سکے کم کریں، اور اس میں ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک ایک قسم کی جنگ جاری ہے۔ ابھی جب بھی ان کو موقع ملا تو وہ حملہ کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جیسے پہلے ہمارے جو ہے نا فورسز نے ریکارڈ قائم کیے ہیں، انشاءاللہ اب دوبارہ ایسے ریکارڈ قائم ہوں گے کہ انڈیا کی جو ہے اب جیسے کہ میں ایک بات کرنا بھول گیا کہ انڈیا نے اس مارکے میں جو آج ہوا ہے، اس مارکے میں اپنا ایک طیارہ بھی جو ہے نا سامنے نہیں لے کے آئے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ابھی شہین آ رہے ہیں تو یہ تو اپنی موت پہ دستخط کر کے آئے ہوئے ہیں، تو یہ تو کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے،
کیونکہ اگر S-400 اگر میزائل سے تباہ نہ ہوتا JF-70 تھنڈر کے میزائل سے، تو انہوں نے ایک قسم کا خودکش حملہ کر دینا تھا. اور ہمارے پائلٹ ایسے ہیں کہ وہ اس سے بھی گریز نہیں کرتے کہ وہ اگر ہمارا جہاز اگر کریش ہو بھی جاتا ہے تو وہ اس کو ہم نے ہر حالت میں تباہ کرنا تھا. تو یہ بڑی جو ہے نا چنبے کی بات ہے کہ ایک بھی جہاز انڈیا کا آج جو ہے نا انہوں نے نہیں اڑایا اور نہ ہی پاکستانی پائلٹوں کے سامنے آئے. اور انہوں نے وہ اپنے تمام جہاز دور دراز جو کوشش کر رہے ہیں کہ ایئرپورٹس پر لے جائیں، کیونکہ نزدیک کے جتنے ایئرپورٹس ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں. تو وہ یہ آپ سمجھ رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے تمام ایئرپورٹس تباہ ہو جائیں تو ساتھ یہ جہاز بھی تباہ ہو جائیں. ابھی تک ایک ایسی خبر ہے کہ نیوی کا جو ہے نا ابھی تک جھڑپ نہیں ہوئی ہے. وہ کوشش کر رہے تھے، لیکن اب جو ان کو جو ہے نا یہ جو معرکہ آج ہوا ہے، جیسے وہ اتنا شور ڈالتے تھے ابھی بھی شور ڈال رہے ہیں. یہ ہمارے نزدیک ہے اسلام آباد ایئرپورٹ، جو چکلالہ ایئرپورٹ جس کو کہتے ہیں، کہ اس کو ہم نے تباہ کر دیا تھا. تو وہ ابھی بھی وہاں لوگ جو رات کو ہوا ہے تو لوگ نعرے مار رہے تھے، اور وہ سب سے پہلے اس میزائل کے پاس چلے گئے تھے جو انڈیا نے گرایا تھا، مارا تھا. تو وہ جو ہے نا صرف ایک گاڑی کے علاوہ اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن انڈیا میڈیا جو ہے بندروں کی طرح جو ناچتا ہے، اور اتنا دنیا میں میرا خیالات ہے جھوٹ بولنے والا، اور اس پہ دیکھ کے ہنسی آتی ہے. اس میں ایسے بے غیرت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اتنا جھوٹ بولنے پر انہیں شرم بھی محسوس نہیں ہوتی. تو یہ جو پاکستان آرمی اور ایئر فورس نے جو ریکارڈ قائم کیے ہیں، میں 2 دن پہلے صرف مجھے کسی قسم کا وہ نہیں تھا، میں صرف اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کسی طریقے سے اگر S-400 کو تباہ کر دیا جائے تو انڈیا کی جو ہے نا ماں ہی مار جائے. وہی ہوا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا. دیکھیں کیسے جو ہے نا کرم ہوا کہ انہوں نے ایک ہمارے جو ہے نا، کیونکہ ان کے نام ابھی کوئی ظاہر نہیں کر رہا اور نہ ہی کرنے بھی چاہیے. ہمارے جو پائلٹ گئے تھے انہوں نے ایسا اپنی جان کو، بلکہ جان کو کہا کہ وہ اپنا سارا کچھ لکھ کر دے گئے تھے کہ ہم نے واپس نہیں آنا. ان کو پتہ تھا کہ ہم نے واپس نہیں آنا. اس کے باوجود دیکھیں کہ انہوں نے واپس بھی آئے اور وہ S-400 کو تباہ بھی کر آئے. اور پھر باقی جو 2 پائلٹ تھے انہوں نے انڈیا کی کئی ایئرپورٹ کو بھی ساتھ تباہ کیا اور کئی ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر آئے. یہ جیسے ایئر فیلڈ جو ہے نا، ایئر بیس میں تو لفظ بولا جاتا ہے ایئرپورٹ جو ہے نا جو ہوتا ہے ایئر بیس، اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، آفس ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایئر فیلڈ وہ ہوتا ہے جس پہ رن وے جس کو ہم کہتے ہیں، جس پہ جہاز جو ہے نا فلائنگ کرتا ہے. تو بہت ساری جو ہے نا ایئر فیلڈ پاکستان نے تباہ کی ہے. وہاں جو ہے نا ابھی جیسے کہ مختلف میڈیا میں ابھی انڈیا کے میڈیا کو دیکھ رہا تھا، تو وہاں ایئرپورٹ پہ عورتیں جو ہے نا رو رہی تھی کہ وہاں کے یہ حالت ہو گئی ہے کہ کوئی جہاز فلائی نہیں کر سکتا. اور وہ اتنی وہ تھی کہ ہم جو ہے نا کس طرح جو ہے نا اپنے گھروں کو جائیں، کہ اتنی تباہی ہوئی ہے. اور اب یہ ہے کہ پاکستان کی جیسے پہلے وہ جو ہے نا یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسی طرح یہ اگر کرتے رہیں تاکہ یہ نہ ہو وہ بے غیرت دوبارہ حملہ کریں. اور وہ کرتے بھی رات کو ہیں، اور پاکستان کا یہ کمال ہے کہ یہ رات کو حملہ نہیں کرتے.
یہ شیروں کی طرح دن کو جو ہے نا حملہ کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ دیکھو، تاکہ پوری دنیا دیکھے اور وہ کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اور وہ جو ہے نا جب بھی حملہ کیا انہوں نے 1965 میں کیا تھا، 1971 میں کیا تھا، تو وہ رات کو ہی حملہ کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مدد کرے ہماری، اور جو بھی لوگ ہیں وہ جو ہے نا اس وقت ہر پاکستانی جو ہے نا وہ ان کے لیے پاکستان فورسز کے لیے دعا کرے، اور جو بھی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور انشاءاللہ تاکہ جو ہے نا یہ جو ظالم جنہوں نے پہلے ہمارے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑے مزے کی بات ہے کہ پاکستان نے جو پہلا میزائل داغا ہے اس پہ ان سب بچوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ ان کو تم نے شہید کیا ہے تو ان کے نام پہ ہم پہلا میزائل داغ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی بہت، میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو انہوں نے یاد رکھا، اپنے شہیدوں کو یاد رکھا اور ان کا بدلہ لیا ہے۔ تو اب پاکستانی قوم بھی جو ہے وہ اپنے جوانوں کے لیے، اپنے جو ہے نا تمام ایئر فورس، نیوی، آرمی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ اور اس وقت بھی جو سرحدوں پہ جو فائرنگ ہو رہی ہے، شدید ترین شیلنگ ہو رہی ہے، اور جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ ہمارے جوان جو ہے نا وہ اس طرح لڑ رہے ہیں کہ ان کو کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مر گئے تو شہید ہیں اور بچ گئے تو غازی ہیں۔ تو ان کو تو اتنے دلیری کے ساتھ جب ان کو ہم نے دیکھا، میڈیا پہ دیکھا، مختلف میڈیا پہ ان کے جذبے دیکھے، تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ابھی بھی کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں ہمارے تینوں فورسیں وہ جو ہے نا ادھر جنگ لڑ رہی ہیں، اور ادھر تمام سوشل میڈیا پہ جو ہے نا ایسے غدار بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے ہی غدار جو اپنی لوگوں کو جو ہے نا کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو دیکھیں کوئی باقی جو محکمے ہیں وہ بالکل سوئے ہوئے ہیں، کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری جو سول ایجنسیاں ہیں وہ تو بالکل جو ہے نا بھنگ پی کے سوئی ہوئی ہیں، اور وہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے نا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کیونکہ وہ جو ہے نا دیکھو کہ ہمارے جو ڈیفینس فورسز کے خلاف کیا کیا بکواسات کر رہے ہیں، لیکن ہے کہ ان پہ کوئی ایکشن بھی نہیں ہو رہا۔ اور یہ دیکھیں کہ فیس بک پہ دیکھو اور دوسرے جگہوں پہ دیکھو تو وہ ہمارے فورسز کے خلاف کتنا گندا مواد جو ہے نا ڈال رہے ہیں۔ تو ہماری جو سول فورس ادارے ایجنسیاں ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، جیسے جو ہے نا ان کو پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے نا حکومت ان کو کوئی ایسا کوئی وزیر ان کو کوئی انسٹرکشن نہیں دے رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ ملک میں بہت سے جب بھی کوئی جو ہے نا جنگ یا اس طرح ہوتا ہے تو بہت سارے غدار پیدا ہو جاتے ہیں ملک میں۔ ابھی بھی بہت سارے غدار جو ہے نا ہمارے جو ہے نا فورسز کو کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایسے وہ کر رہے ہیں، بلاگ کر رہے ہیں اور ان کو شیئر کر رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ معافی جو ہے نا یہ کیسے لوگ ہیں۔ تو ہمارے جو باقی محکمے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ان کو بھی یہ جو ہے نا اس وقت جو یہ حالات بنے ہوئے ہیں تو وہ بالکل ان کو بھی اس میں آنا چاہیے۔ اگر وہ جنگ نہیں کر سکتے، کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں، وزیر داخلہ کو یہ ایکشن لینا چاہیے اور ان غداروں کو جو ہے نا پکڑ کے میں تو کہتا ہوں اسی وقت گولی مار دینی چاہیے،
کیونکہ ایسے تو غدار جو ہوتے ہیں وہ ان کو تو اسلام بھی کبھی جو ہے نا وہ نہیں کرتا، ڈیفینڈ نہیں کرتا۔ تو میں مزید آپ کو ایک اور ویلاگ بناتا ہوں، کیونکہ یہ ویلاگ لمبا ہو جائے گا۔ میں ایسے اور بتاؤں گا جو انڈیا میڈیا نے کی طرف سے جو ہے نا وہ ابھی جو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو اگلے ویلاگ میں آپ کو جلد ہی وہ بھی بتاتا ہوں کہ ابھی جو انہوں نے ایکسیپٹ کیے ہیں وہ کیا کیا ہے۔ تو یہ میرے جو ہے نا چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو جو ہے نا ملتی رہے۔ تو شکریہ، تھینک یو۔